اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثبوت الہلال فی شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان میں چاند کس طریقے سے ثابت ہوگا، اس حوالے سے آج کی گفتگو۔ اور یہ ایک بہت معرکۃ العرب بحث ہوتی ہے، اور اس میں آج بھی آپ دیکھیں تو بڑا اختلاف ہوتا ہے، یعنی لوگ جو ہے وہ سال بھر ان کو چاند سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر ماہ مبارک رمضان کے چاند میں وہ چاہے عید کرنے کے حوالے سے ہو یا خود ماہ مبارک رمضان کا شروع میں روزہ رکھنے کے حوالے سے ہو، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہ۔ تو اس حوالے سے کس طریقے سے چاند جو ہے وہ ثابت ہوگا، اس میں گفتگو ہے بعد انشاءاللہ۔ چونکہ ہماری بحث جو کتاب الصوم میں ہے، تو کتاب الصوم میں چونکہ بحث اس لیے اس کو کہا کہ ماہ مبارک رمضان کے چاند کے حوالے سے ہمیں گفتگو ہے بعد انشاءاللہ۔ سنیے کہ یعتبر، حالانکہ یہ جو طریقہ بتایا انہوں نے ثابت ہونے کا چاند کا، یہ صرف ماہ مبارک رمضان کے چاند سے مخصوص نہیں ہے، یہ ہر مہینے کے چاند کا ثابت ہونے کا یہی طریقہ ہے بس انشاءاللہ۔ لیکن اب رہا سوال آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ پھر ثبوت الہلال فی شہر رمضان کیوں کہا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ہم کتاب الصوم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور صوم واجب ہوتا ہے کب؟ شہر رمضان میں۔ اس کہ یعتبر فی وجوب صیام شہر رمضان ثبوت الہلال بأحد هذه الطرق، ٹھیک ہے، ماہ مبارک رمضان میں روزہ کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ ہلال رمضان، ٹھیک ہے، ہلال رمضان یعنی چاند جو ہے وہ کیا ہو، ان ایک طریقے سے نیچے دیے گئے 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے کیا ہو، ثابت ہو۔ دیکھیں ہر ہلال جو ہے، سنیے، ہلال ہر چاند کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہلال کسی بھی مہینے کی پہلی تاریخ کے چاند کو کہا جاتا ہے ہلال، واضح انشاءاللہ جی۔ تو سب سے پہلا طریقہ کیا ہے، کیسے چاند ثابت ہوگا کسی کے لیے؟ کہ یراہ المکلف نفسہ، کہ خود مکلف جو ہے وہ اپنے گھر کے چھت پہ گیا اور اس نے جو دیکھا تو چاند جو اس کو نظر آ گیا، تو بہرحال اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ اس کے لیے حجت ہے، چنانچہ اس ذریعے سے بھی وہ ثابت ہو جاتا ہے چاند، واضح انشاءاللہ جی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، ان یتیقن او یطمئن بثبوتہ من الشیاء ونحوها، ٹھیک ہے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ کہ انسان کو، مکلف کو یقین ہو جائے، یا یقین نہیں تو اطمینان ہو جائے اسے، کس بات کا اطمینان ہو جائے کہ ہاں چاند جو ہے وہ مثلا دکھ گیا ہے۔ اچھا، یہ کیسے اطمینان حاصل ہو یا یقین حاصل ہو؟ کہ یہ یقین و اطمینان اس کو حاصل ہو شیعہ کے ذریعے سے۔ شیعہ کہتے ہیں، لمحہ میں اس کی وہ بحث بھی ہے بہت شرح کے ساتھ، شیعہ کہتے ہیں مثلا آپ کو 50 سے زیادہ، 40 سے زیادہ افراد کا کسی بھی چیز کے اوپر جمع ہو جانا، یعنی ابھی آپ سمجھ لیجیے شیوع کا مطلب ہوتا ہے عموم، لوگوں میں عام ہو جانا، واضح انشاءاللہ۔ جیسے آج کل عام طور سے یہی ہوتا ہے، ایک بار کوئی اعلان آیا، فوراً اس کو واٹس ایپ کے ذریعے سے ادھر سے دھڑا دھڑ جو ہر طرف جو کیا ہے وہ میسیج پھیل جاتا ہے، اور اس طریقے سے لوگ جو کیا ہے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، واضح انشاءاللہ جی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ، شیعہ کا مطلب عموم، واضح انشاءاللہ، اس طریقے سے عام ہو جائے لوگوں میں کہ انسان کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں یقیناً یہ جو اتنا زیادہ لوگوں میں مشہور ہوا ہے، اس کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سند ضرور ہے، یوں ہی یہ مشہور نہیں ہوا ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے، مضی 30 یوما من شہر شعبان، دیکھیں کسی بھی مہینے کی 30 سے زیادہ عربی میں تاریخ نہیں ہوتی ہے، 31 کا مہینہ نہیں ہوتا ہے، تو اگر ماہ شعبان کے 30 دن گزر گئے تو پھر 31واں دن نہیں آتا، بلکہ وہ پہلی تاریخ ماہ رمضان کی ہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے لیے آپ کو کسی کے کہنے کی یا کسی طرح کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس 30 دن گزر گئے تو 31واں دن، وہ 31واں نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ اگلا دن جو کیا ہے ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی۔ چوتھا طریقہ کیا ہے، کہ شہادت رجلین عادلین، 2 عادل شخص کا گواہی دے دینا، اس بات کے اوپر شہادت دے دینا 2 عادل شخص کا، اس بات کے اوپر کہ ماہ مبارک رمضان کا چاند جو کیا ہے دکھ گیا ہے۔ اچھا، جہاں تک عادل کسے کہتے ہیں تو کہہ رہے یہ صفحہ نمبر 6 کے اوپر جو ہے گزر چکا ہے۔ صفحہ نمبر 6 پہ عادل کی تعریف کیا گزری ہے؟ عادل وہی وہ ہوتا ہے کہ جو واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات سے پرہیز کرتا ہے، اور انشاءاللہ وتعتبر فیہا وحدۃ المشہود بہ۔ ہاں، ایک اور بات ہے کہ عادل شخص کہ جس کی گواہی سے چاند ثابت ہوتا ہے، کہہ رہے کہ اس میں معتبر ہے کہ جو 2 عادل شخص گواہی دیں گے نا، ان دونوں کی شہادت کا ایک ہونا ضروری ہے، یعنی مشہود بہ، یعنی جس چیز کی وہ شہادت دے رہے ہیں ان کا ایک ہونا ضروری ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ ہاں، یعنی یہ کہ اگر میں اور آپ جو مثلا گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں کہ ہم نے دائیں طرف دیکھا ہے،
واضح انشاءاللہ، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم نے بائیں طرف دیکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ مثلا مثال طور پر ہم نے بالکل اپنے سر کے اوپر دیکھا ہے، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے بالکل جو اپنے سیدھے میں دیکھا ہے. واضح انشاءاللہ. تو مشہود بھی چونکہ الگ الگ ہیں، لہٰذا جو کیا ہے یہ، یا آپ کہیں کہ مثلا ہم نے چاند بہت بڑا سا دیکھا ہے، ہم کہیں کہ نہیں چاند ہمیں بالکل ایک دم چھوٹا سا ہلکا سا دکھائی دیا ہے، تو یہ مشہود بھی جو کیا مختلف ہیں، لہٰذا اتفاق نہیں چنا چاہیے، حجت نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ. تو مشہود بھی کا جس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، مفعول بہ جس چیز کی گواہی دے رہے ہیں ان کا ایک ہونا ضروری ہے. واضح انشاءاللہ. فلو ادعى احدهم الرؤيا في طرف وادعى الاخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك. یہ خود بتا دیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے چاند کو مثلا ایک طرف دیکھا ہے، یعنی اس طرف دیکھا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے چاند کو اس طرف دیکھا ہے، ہاں، دونوں الگ الگ جہت بتا رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ لم یثبت الہلال بذلک، تو اس کے ذریعے سے چاند ثابت نہیں ہوگا. کیوں؟ اس سے کہ مشہود بھی ایک نہیں ہے. ولا يثبت الهلال بشهادة النساء الا اذا حصل اليقين به من شهادتهن. اور ہم نے کیا کہا کہ من رجلین عادلین کہا. اگر آپ اس پر غور کریں، رجلین عادلین، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر دو خواتین جو ہے وہ، یا چار خواتین، ٹھیک ہے، کہ مطلب ڈبل ہے، اگر گواہی دیں چاند کے حوالے سے تو ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، مگر یہ کہ جب ان کی گواہی سے انسان کو یقین حاصل ہو جائے، واضح انشاءاللہ، کہ چاند ہو گیا، تو پھر اس وقت ثابت ہو جائے گا، ورنہ ایسے ان کی گواہی جو قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ سنیے کہ لا یثبت الہلال بحکم الحاکم، حاکم کے حکم سے جو ہے کیا ہے چاند ثابت نہیں ہوتا. واضح انشاءاللہ. جیسا کہ عام طور سے سعودی وغیرہ میں یہی ہے، وہ جو اپنے آپ کو حاکم کہتے ہیں، وہ سب کیا کرتے ہیں، بس اعلان کر دیا کہ ہاں آج کل چاند ہے تو ہے، اب پبلک کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ چاند دیکھیں نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کہ نہیں، یہ چاند دیکھنے میں جو چار طریقے ہیں ان میں سے کسی ایک طریقے ثابت ہوگا، حاکم کے حکم کرنے سے چاند ثابت نہیں ہوگا. ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال في اليوم الثلاثين من اول شعبان. ہاں، اگر حاکم یہ گواہی دے، حاکم جو ہے وہ یہ کہے کہ میں نے مثلا دیکھا ہے چاند کو، ٹھیک ہے، کب؟ 30ویں تاریخ کو، ماہ شعبان کی 30ویں تاریخ کو قبل الزوال حاکم اگر حکم کرے کہ میں نے جو چاند کو دیکھا ہے، تو اس میں کیا بعید نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے چاند ثابت ہو جائے گا، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے. ابھی اسی بار ہوا ہے، اس بار فیاض صاحب، ٹھیک ہے، آپ کو سید خوئی، شیخ سند، ان سب کے ہاں جو کیا ہے صبح کے 9 بجے، 8:30 بجے، 10 بجے تک کے اعلان کیا ان لوگوں نے چاند کا، یعنی مطلب عید کا. واضح انشاءاللہ. اب اچھا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ابھی اگلے مسئلے میں ایک بات آنے والی ہے. ہاں، حالانکہ یہ بہت مطلب حیرانی اور پریشانی والی بات ہے، لیکن بہرحال انسان کو اگر تقلید کر رہا ہے تو اطمینان یقین رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو مثلا اپنے ہوا و ہوس کے ذریعے سے نہیں کہیں گے. واضح انشاءاللہ. اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں. اگر آپ مثلا مثال طور پر ایک دن بعد روزہ رکھ لیں، ایک عید منا لیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس دن عید کروا کے ان کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے، مگر بہرحال یہ مطلب لگے رہتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ مطلب جو حکم شرع ہے اس کی مخالفت نہ ہو سکے. واضح انشاءاللہ. ورنہ آپ دیکھیں کیا فائدہ ہے، فرق پڑتا ہے. ہاں، اپنی طرف سے یہ نہیں بولتے. بہرحال جو بھی طریقہ اگلے مسئلے میں آ رہا ہے انشاءاللہ اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں اختلاف ہے، اس کا بھی جواب آپ کو مل جائے گا. وقضا بتطوق الہلال فیدل علی انہ لیلۃ السابقہ. ٹھیک ہے. اس طریقے سے کہہ رہے کہ اگر چاند جو بالکل گول ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چاند جو کیا ہے یہ گزشتہ شب کا چاند ہے. واضح انشاءاللہ. تو اس سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. ولا عبرت بغیر ما ذکرناہ من قول المنجب ونحو ذلک. ہاں، تو کہہ رہے یہ دو چیزیں تو اس کی عبرت ہے، یا اس کے علاوہ جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے چاند کے ثابت ہونے کے جو چار طریقے ہیں یہ معتبر ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی مطلب منجم جو ہوتا ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں ستارہ دیکھ کر جو مطلب بتانے والے ہیں، نجومی جس کو ہم کہتے ہیں اپنے یہاں، اگر وہ کہہ دیتے کہ مطلب فلاں ستارے سے دیکھ کے مطلب بتا دے، اندازہ لگا کے کہ میں کہتا ہوں مثلا آنے والے اتوار کو مثلا عید ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. واضح انشاءاللہ. ولا عبرت بغیر ما ذکرناہ من قول المنجم. ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ چار طریقے، ان کے علاوہ اگر نجومی کا قول یہ حجت نہیں ہے، اس کو نہیں مانا جائے. وہ نحو ذلک. اور اس کے علاوہ مثلا جو جدول وغیرہ ہوتا ہے، ہاں،
لمحہ میں اس کی تفصیل آپ بہت پڑھیں گے کہ جدول بعض لوگ کہتے ہیں کیا بات جدول ہے مثال طور پر کہ اگر 2 مہینے ڈائریکٹ لگاتار جو ہے 30 کے گزر جائیں تو اگلا مہینہ 29 کا ہوگا، یہ 2 مہینے 29 کے گزر جائیں تو اگلا مہینہ 30 کا ہوگا، یہ سب جدول وغیرہ سے بتاتے ہیں، تو یہ سب کا کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک ہے. سنیے گا اذا افطر المکلف ثم انکشف ثبوت الہلال باحد الطرق المذکورہ وجب علیہ القضاء. ٹھیک ہے، جیسے کہہ رہے کہ جب مکلف جو ہے وہ افطار کر لے میں کیا مطلب یعنی روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہے، ثم انکشف ثبوت الہلال باحد الطرق المذکورہ، پھر اس کے بعد اس پر کشف ہوا کہ نہیں یہ تو میں نے روزہ نہیں رکھا مگر یہ تو ماہ رمضان کی رات ہے، معذرت یعنی ماہ رمضان کا چاند تھا، یہ یعنی ہمیں آج روزہ رکھنا چاہیے تھا، ماہ رمضان کی 1 تاریخ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ وجب اب اس نے کیا مثلا ناشتہ، جیسے ابھی کی مثال لے لیجیے، ابھی صبح کے 9 بج رہے ہیں اور ہم آپ جو ہو کہ مثلا ناشتہ وغیرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ ہمیں یہ لگا تھا کہ کل جو چاند نہیں ہوا ہے. اچھا جب آئے یہاں پر تو آپ نے خبر دی کہ آپ روزہ، ہم کا نہیں روزہ ہے، تو کر کے چاند تو ہو گیا. اب تحقیق ہوئی کی تو پتہ چلا کہ ہاں چاند ہو گیا تھا، ہم تو ناشتہ واشتہ کر کے چلے آئے بس ان شاء اللہ. تو کیا ہوگا، تو کہہ رہے کہ اب آج چونکہ ناشتہ واشتہ کر چکے تو آج کا روزہ ہمارا نہیں ہے چونکہ ہم تو افطار کر چکے ہیں بس ان شاء اللہ. تو کیا کہ وجب علیہ القضاء، تو اس وقت میں قضا واجب بس ان شاء اللہ. ہاں سنیے گا وَإِذَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ فِيهِ. اور یہی نہیں لیکن اب چونکہ ابھی سے لے کر پورا دن باقی ہے تو کہہ رہے کہ آپ تو قضا تو ہم کو کرنا ہی ہے، لیکن اب سے لے کر شام تک ہمیں کچھ کھانا نہیں ہے، احترام ماہ مبارک رمضان بس ان شاء اللہ. ٹھیک ہے، وَإِذَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ، اور اگر دن کا کوئی حصہ بچا ہوا ہے، یعنی اب ابھی 9 بج رہے ہیں، مان لیجیے 12 بج رہا تھا، 3 بج رہا تھا، 4 بج رہے تھے. ٹھیک ہے، تو کیا تو کہہ رہے اگر دن کا کوئی حصہ بچا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ اگر نہیں روزہ رکھا ہے تو مطلب جتنا بار چاہیں کھا لیں، نہیں، یہ احترام ماہ مبارک رمضان ہے کہ آپ کچھ نہ کھائیے. ٹھیک ہے، وجب علیہ الامساک، امساک کرنا آپ کو واجب ہے اور قضا تو بہرحال آپ کو کرنا ہی ہے. مسئلہ واضح ہوا؟ یہ مسئلہ سنیے، کہہ رہے الظاہر، ہاں یہ سنیے گا، یہ مسئلہ ہے کہ کیوں اختلاف ہوتا ہے اور کیوں مطلب کیا ہے کوئی صبح بھی اعلان کر دیتا ہے. سنیے گا الظاہر کفایۃ ثبوت الہلال فی بلد آخر. ٹھیک ہے، وَإِن لَمْ يَرَ فِي بَلَدِ الصَّائِمِ، کہہ رہے کہ الظاہر جو کہ مطلب روایتوں سے ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں چاند دکھ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے ملک کے لوگوں کے لیے بھی اسی چاند کا کافی ہونا، وہی چاند جو کیا روزہ رکھنے کے لیے کافی ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو روزے دار ہے، روزے دار کے ہی ملک میں چاند دکھے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ روزے دار جس ملک میں رہ رہا ہے اگر اس میں چاند نہ دکھے لیکن کسی ایسے ملک میں چاند دکھ رہا ہے کہ جو ملک رات کے حوالے سے اس سے متحد ہے، چاہے وہ رات کا کوئی ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے گا اسی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، رات کا کوئی ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو. تو دیکھیے اس صورت میں کیا ہے، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر جیسے مثال طور پر ہوتا ہے یہ عراق کی رات جو ہے، مثلا فلوریڈا وغیرہ جو امریکہ میں کچھ ایسے وہ ہیں ممالک ہیں، ان کی رات اور اس کی رات کا کچھ حصہ ملتا ہے. ایسے تو ابھی وہاں دن ہے تو وہاں رات ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو کیا ہے رات ملتی ہے واضح ان شاء اللہ. یعنی یہاں پہ اگر رات کے 2 بج رہے ہیں تو وہاں پہ رات کے 3:30 بجتے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو اس صورت میں کیا ہے، کہہ رہے کہ اگر رات کا کوئی ایک حصہ بھی 2 ملکوں کا مل رہا ہے اور ان دونوں ملکوں میں سے کسی ایک ملک میں چاند ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے والے ملک جس میں چاند نہیں دکھا اس کے لیے بھی چاند ہے. اور یہی ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، پوری رات چاند نہیں دکھائی رات میں، ٹھیک ہے، نہ دکھے، ہو سکتا ہے بادل وغیرہ نہ دکھاؤ، لیکن چونکہ امریکہ کے بعض جو ہیں وہ کیا ہیں، بعض شہر بعض ممالک امریکہ کے کیا ہیں وہ ملتے ہیں اس سے رات میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ چاند دکھ جاتا ہے تو مطلب یہ کہ یہاں بھی چاند ہو گیا. اس وجہ سے دیکھا ہوگا آپ نے کبھی کوئی 9 بجے کبھی کوئی 10 بجے جس طریقے سے چاند دکھتا ہے وہ دیتے ہیں. ان شاء اللہ دیکھیں الظاہر کفایۃ ثبوت الہلال فی بلد آخر، ظاہر یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک میں چاند دکھ جائے تو وہی کافی ہوگا کس کے لیے، روزے دار کے لیے. وَإِن لَمْ يَرَ فِي بَلَدِ الصَّائِمِ، گرچہ وہ چاند جو کیا ہے روزہ رکھنے والوں کے کیا ہے شہر میں ملک میں نہ دکھے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس بار ہوا ہے یہ اس بار. وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ اتِّحَادِ الْأُفُقِ وَعَدَمِهِ،
ہاں کہہ رہے کہ اس میں اتحاد وحدت افق کا ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی بعض کہتے ہیں کہ نہیں وحدت افق، یعنی وحدت افق یعنی کیا، یعنی جب چاند ہوتا ہے اگر یہاں پہ رات ہو رہی ہے تو وہاں وہیں رات کا ابتدائی حصہ ہے تو وہاں پہ بھی رات کا ابتدائی حصہ ہو، یعنی رات میں ایک ہونا یہ ضروری نہیں ہے. بعض کہتے تھے وحدت افق ضروری ہے، رات کا ایک ہونا ضروری نہیں بلکہ وحدت افق کافی ہے. کہہ رہے کہ نہیں وحدت افق کی شرط نہیں ہے، وحدت افق ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ما اشتراکہما فی کون لیلۃ واحدہ لیلۃ رحمہ، جب کب، ہاں ہم دیکھیں گے کہ کیا رات میں وہ دونوں متصل ہیں کہ نہیں، ملے ہوئے ہیں کہ نہیں. ما اشتراکہما، جب دو ملک جو کیا ہے مشترک ہو جائیں، مل جائیں، فی کون لیلۃ واحدہ، کہ جب ایک رات جو کیا ہو دونوں میں، لیلۃ الرحمہ کے دونوں ملک کی ایک ہی رات ہو. وَإِنْ كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ أَحَدُهُمَا آخِرُ لَيْلَةِ الْآخِرَةِ، گرچہ کیا ہو ایک کی رات جو کیا ہے ابتدائی حصہ ہو، دوسرے کی جو کیا ہے آخر کا حصہ ہو. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال طور پر ابھی یہاں پر ابھی مثال طور پر عراق میں کیا ہے کہ صبح ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، اور امریکہ میں کیا ہے مثال طور پر ابھی رات کی شروعات ہونے والی ہے، مگر چونکہ رات دونوں ایک ہے اور وہاں پہ چاند دکھ گیا تو یہاں پر صبح میں بھی چاند. یہی ہوتا ہے عام طور سے کہ یہاں پر صبح ہو جاتی ہے اور وہاں پر جو کیا ہے چاند دکھتا ہے جب مغرب کے بعد، تو اس کو اعلان کر دیتے ہیں. واضح ان شاء اللہ یہ ترجمہ واضح ہے عبارت. اگر یہ اس سے مراد کیا وجہ ہے کہ مطلب رات دونوں ملتی جلتی ہو، دونوں کی راتیں ملتی جلتی ہو، تو جیسے انڈیا ہے، انڈیا میں تو 2.5 گھنٹے کا فرق ہے یہاں سے انڈیا 2.5 گھنٹہ 10 گھنٹے کا فرق ہو تو بھی کوئی فرق نہیں. رات ایک گھنٹے کیا کہنا چاہیے، تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی رات ایک ہے. کہ مثال کے طور پر دیکھیے آج کون سا دن ہے، آج سوموار ہے، ٹھیک ہے، سوموار ہے. ابھی سوموار کی ٹھیک ہے رات آنے والی ہے مثلا، یعنی سوموار کی ابھی صبح ہے، سوموار کی صبح ہے. ابھی آپ دیکھیں تو امریکہ میں بعض جگہوں پر کتنا بج رہا ہے، ابھی آپ کو بتاؤں میں، ورلڈ کلوک کہاں ہے. عفواً دیکھیں جیسے ابھی شکاگو میں رات کے 1:45 بج رہے ہیں، ٹھیک ہے، رات کے 1:45 بج رہے ہیں، 1:40 ہو رہا ہے. اور ابھی یہاں پر کتنا بج رہا ہے، 9:40 ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ ذرا سا اور پیچھے لے جائیے، ابھی جب یہاں پہ 6 بجتا تو وہاں پہ کتنا بجتا، وہاں پہ مثلاً جو کیا ہے صبح رات کے 9 بجتے، ٹھیک ہے. تو اب جب رات کے 9 بجے تو اتنا تو میرا 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہی ہے چاند وغیرہ میں اتفاق وغیرہ کرنے میں. تو پتہ چلا وہاں پہ جب مغرب کے بعد یہاں پہ صبح ہو جاتی ہے، وہاں مغرب کے بعد یہاں پہ صبح ہو جاتی ہے. تو اب چونکہ رات جو بہرحال ایک ہے، چونکہ 4-5 گھنٹے کا فرق، یعنی 7-8 گھنٹے کا فرق ہوا تو رات تو ایک ہے. واضح ان شاء اللہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صبح کر لی اور وہ ابھی شام میں ہی ہے یا وہ دن میں نہیں، بلکہ ان کے رات کا ابتدائی حصہ ہے، ہمارے رات کا انتہائی حصہ ہے، یہ ہوتا ہے. تو اگر ان کی تو رات تو ایک ہو گئی دونوں کی، بس فرق کیا ہے، فرق یہ ہے کہ ہمارے رات کا انتہا ہے، ان کے رات کی ابتدا ہے. تو اگر ان کے یہاں ابتدا میں ہی چاند دکھ گیا تو مطلب کیا ہے کہ ہمیں بادلوں کی وجہ سے نہ دکھا تھا، ورنہ چاند ہمارے یہاں بھی دکھا تھا. تو یہی وجہ ہے، اسی مبنا کو جو لوگ اختیار کرتے ہیں، چاہے شیخ فیاض ہوں، شیخ سند ہوں یا شیخ بشیر ہوں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس مبنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. لا بد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشيء منها لم يجوز الإفطار. یہ جو ہم نے قاعدہ بتایا تھا یہ مخصوص نہیں تھا ماہ مبارک رمضان کے چاند سے، بلکہ حتیٰ شوال کے چاند سے، یعنی عید کے لیے بھی کیا ہے، عید کے چاند کے ثابت ہونے کے لیے بھی یہ جو ہم نے اوپر ذکر کیے ہیں، یعنی خود مکلف دیکھ لے، 2 عادل شخص گواہی دے دیں اور انشاءاللہ شیعہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ عید کے چاند میں بھی یہی حال ہے. شوال کہتے ہیں عید کا چاند. فلم یثبت بشیء منها، اگر ان طریقوں میں سے کسی ایک سے ثابت نہ ہو تو کیا ہے، لم یجوز الافطار، تو پھر اس صورت میں کیا ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا، افطار جائز نہیں ہے. اور انشاءاللہ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہے اذا صام یوم الشک فی شہر شوال،
ٹھیک ہے. ثم ثبت الہلال اثناء النہار وجب علیہ الافطار. اگر کسی شخص نے شک کے دن جو کیا ہے روزہ رکھا, سنیے گا, شک یوم الشک کسے کہتے ہیں؟ یوم الشک ایک تو اس میں بھی آتا ہے شعبان کے لاسٹ میں, ایک اس میں عید میں بھی ہے. عید کا چاند جو ثابت نہیں ہو پایا, ٹھیک ہے. اب جو مجتہد اس نے فتویٰ نہیں دیا عید کے ہونے یا نہ ہونے کا, یوم الشک مثلا, تو یوم الشک کو اس نے کیا کیا, روزہ رکھ لیا, چھوڑ نہیں سکتا وہ. اگر چونکہ اگر چھوڑ دیا اور پتہ چلا کہ نہیں ماہ مبارک رمضان 30ویں تاریخ تھی, تو اس صورت میں ایک حرام کام کو انجام دیا, روزہ چھوڑ دیا. تو اس وقت کہتے ہیں کہ یوم الشک میں انسان جو کیا روزہ رکھے, ٹھیک ہے. اچھا, اگر کوئی شخص یوم الشک کو, شوال کے یوم الشک کو یعنی عید کے دن روزہ رکھ رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ نہیں عید ہو گئی ہے بعد میں, تو پھر اس وقت کیا ہے, اس روزے کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ واجب ہے کہ انسان افطار کرے, یعنی کچھ کھائے پیے, روزے کو توڑے, ٹھیک ہے. یہی حال اس میں بھی, ابتدا میں بھی ہے, یہ ماہ مبارک اس میں کیا کہتے ہیں شعبان میں بھی, شعبان کے لاسٹ میں جو یوم الشک جو ہے اس میں اگر انسان یہ سمجھ کے کہ عید کا یعنی ماہ رمضان ہی کی تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہے اور پتہ چلا کہ 30 ہے, تو اس صورت میں کیا ہے, اس صورت میں انسان دیکھیے اگر مثال کے طور پر 29 شعبان ہے, ٹھیک ہے, اب اگلے دن جو ہے کیا ہے مثلا 30 شعبان ہوگی یا پہلی رمضان ہوگی, یہ کسی کو نہیں معلوم ہے, یوم الشک ہے. تو کیا کرے گا, کہہ رہے احتیاط یہ کہ انسان وہاں پہ روزہ رکھے گا, لیکن یہ نہیں کہ نیت کر لے کہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھتا ہوں واجب قربت اللہ, ایسا نہیں ہو سکتا. ان شاء اللہ اس میں کہتے ہیں ہاں انسان قضا کی نیت کر لے, ہاں, اور ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں. کہ لا یجوز ان یصوم یوم الشک من شہر رمضان علی انہ منہ. ہاں, ماہ مبارک رمضان کے یوم الشک میں انسان جو کیا ہے یہ کہہ کر روزہ نہیں رکھ سکتا کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہی ہے اور روزہ رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. نعم یجوز صوم استغفار و قضاء. ہاں, اگر مستحب روزہ رکھنا چاہتا ہے نیت کر سکتا ہے, قضا رکھنا چاہتا ہے نیت کر سکتا ہے. فاذا انکشف حینئذ اثناء النہار انہ من رمضان عدل بنیتہ واتم صومہ. اب اس کو دن میں جب پتہ چلا صبح کے وقت, ٹھیک ہے, یا دن کے کسی حصے میں کہ یہ جو روزہ ہے یہ نہیں, یہ ماہ رمضان ہی کی تاریخ ہے, تو اس صورت میں کیا کرے گا, اپنی نیت کو عدول کر لے گا ماہ مبارک رمضان کی طرف, بس انشاءاللہ, اور روزہ رکھ لے گا. ولو انکشف الحال بعد مضی الوقت حسب له صومہ. اور اگر سمجھ لیجیے کہ نہیں پتہ ہی نہیں چلا پورے دن, رات میں پتہ چلا کہ یہ مثلا ماہ مبارک رمضان کی تاریخ تھی, تو اس صورت میں کیا ہے ماہ مبارک رمضان اس کا حساب ہوگا, ٹھیک ہے. ولا یجب علیہ القضاء, اس صورت میں اس پہ قضا واجب نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اب آئیے ایک اور مسئلہ, کہہ رہے ہیں المحبوس او الاسیر. اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے محبوس ہے, یعنی وہ قید میں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال پہلے زمانے میں زیادہ تصور تھا, آج کے زمانے میں اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن پہلے زمانے میں یہ تھا کہ پہلے زمانے میں جو انسان کو قید کیا جاتا تھا وہ زمین کے اندر اتنی مطلب گہرائی میں اور اس طریقے سے قید کیا جاتا تھا کہ انسان کو دن اور رات کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا, ٹھیک ہے. تو کہہ رہے المحبوس او الاسیر, قید میں جو شخص ہے یا جسے اسیر کیا گیا ہے, اذا لم یتمکن من تحصیل العلم, اگر وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ علم حاصل کرے, کیا کس بات کا علم, کہ بھئی دخول شہر رمضان, کہ ماہ رمضان داخل ہو گیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ نہیں قدرت رکھتا ہے جو مثلا جو گارڈ وغیرہ ان سے پوچھ لے, ایک نہیں اتنی بڑی سزا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے, کوئی جواب نہیں دیتا, تو اگر اس کے لیے ممکن ہے علم حاصل کرنا, ٹھیک ہے, تو کیا کرے گا, علم حاصل کرے گا اور اس حوالے سے روزہ رکھے گا. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے لیے ممکن نہیں ہے, تو کیا کرے گا, اپنے ظن پر عمل کرے گا. ظن پر عمل کرے گا نہیں کیا مطلب, یعنی تھوڑا سا کیا کرے گا, غور و فکر کرے گا کہ مثلا جب میں قید ہوا تھا تو مثلا کیا ہے رجب کی تاریخ تھی, ٹھیک ہے, اور مجھے قید ہوئے مثال کے طور پر جو کیا ہے 2 مہینے گزر چکے ہیں, 60 دن ہو گئے, تو جب 60 دن ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے 2 مہینے بعد رجب شعبان کے بعد ماہ رمضان آتا ہے, تو یہ ماہ رمضان ہے لہٰذا اس میں روزہ رکھے گا. تو اپنے عمل کے اب ظن کے اوپر کیا کرے گا, عمل کرے گا. وما عدم ہی وما عدم الظن, اور اگر اس کو ظن بھی حاصل نہ ہو, ٹھیک ہے, یختار شہرن فیصومہ, تو اس صورت میں کیا کرے گا, کسی ایک مہینے کو طے وہ کر لے گا کہ یہی مہینہ کیا ماہ رمضان کا, اس مہینے میں کیا کرے گا, روزہ رکھے گا. فإن لم ينكشف الخلاف فهو, اب بعد میں اس کو جب قید سے آزاد ہوا, ٹھیک ہے, اور اس پر انکشاف نہیں ہوا کہ جو روزہ اس نے رکھا تھا وہ کون سے مہینے میں رکھا تھا, تو کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے جی وہی روزہ سمجھیے اس کے لیے ماہ رمضان کا تھا, بس انشاءاللہ. وإلا, لیکن اگر بعد میں جب قید سے چھوٹا تو انکشاف ہوا کہ نہیں ابھی جو اس نے روزہ رکھا تھا وہ ماہ مبارک رمضان میں نہیں رکھا تھا بلکہ کسی اور مہینے میں رکھ لیا تھا, تو اب اس میں 2 صورتیں ہیں, یا تو اس نے جو روزہ رکھا ہے 1 مہینہ
ایک نے جو روزہ رکھا ہے وہ ماہ رمضان سے پہلے رکھ لیا ہے یا ماہ رمضان کے بعد رکھا ہے. پتہ چلا کہ ماہ شعبان تھا یا رجب تھی اور اس نے جو کیا کیا روزہ رکھ لیا ماہ رمضان کی نیت سے تو پہلے رکھ لیا. یا پھر یہ کیا ہے اس نے ذی القعدہ ذی الحجہ میں جو کیا ہے روزہ رکھا ہے اس نے. تو دیکھیے گا اگر ماہ رمضان سے پہلے رکھ لیا ہے تو اس کو قضا کرنی ہوگی اور اگر بعد میں رکھا ہے تو اس کو قضا نہیں کرنی ہوگی. یہ مسئلہ ہے. سنیں مسئلہ سنیے گا. کہہ رہے کہ و الا کا مطلب کیا ہے؟ کیا سوائے اس کے؟ اس کے علاوہ. ہاں تو کس کے علاوہ؟ انہوں نے کہا کہ سنیے انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر کسی کو زن حاصل نہ ہو تو کیا کرے گا؟ یختار و شہرن فیصومو، کسی ایک مہینے کو اختیار کرے گا اس میں روزہ رکھ لے گا. ٹھیک ہے زن کے مطابق. فَإِن لَمْ يَنْكَشِفِ الْخِلَافُ فَهُوَ، اچھا زن کے مطابق روزہ رکھا اور اس پر خلاف جو ہے وہ ظاہر بھی نہیں ہوا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ روزہ کس مہینے میں رکھا تھا. تو کیا ٹھیک ہے جی. اگر اس کو خلاف سمجھیں یعنی یہ نہیں پتہ چلا کہ اس نے جو روزہ رکھا ہے کسی اور مہینے میں رکھ لیا اور ماہ رمضان میں نہیں رکھا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چل پایا تو ٹھیک ہے وہی روزہ تھا ماہ رمضان کا. وَإِلَّا، اور اگر اس پر خلاف ظاہر ہو گیا کہ اس نے جو روزہ رکھا ہے وہ کسی مہینے غیر مہینے میں رکھ لیا اور ماہ رمضان نہیں تھے وہ مسئلہ ہے، اس صورت میں کیا کرے گا؟ تو دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ينكشف فإن صوم وقع بعد شهر رمضان. ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کشف ہو جائے اس کے اوپر کہ اس نے جو روزہ رکھا ہے سمجھ لیں یہ ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھا ہے اس نے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ذی القعدہ ذی الحجہ میں رکھ لیا روزہ. ٹھیک ہے تو کیا ہوگا؟ فلا شیء علیہ فی ہذہ الصورۃ، اس صورت میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ اس کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ينكشف ان صومه كان قبل شهر رمضان. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں اس پر انکشاف ہو جائے کہ اس نے جو روزہ رکھا ہے وہ ماہ رمضان سے پہلے رکھ لیا ہے. تو کیا ہوگا؟ کہ فیجب علیہ فی هذه الصورۃ ان يقضي صومه، تو اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے اپنے روزے کی قضا کرے. بس انشاءاللہ کب؟ اذا كان الانکشاف بعد شهر رمضان، جب اس پر انکشاف جو کیا ہو ماہ رمضان کے بعد ہو. ماہ رمضان کے بعد اس کو پتہ چلے، اگر ماہ رمضان سے پہلے تو پھر ماہ رمضان میں روزہ رکھ لے گا وہ. ماہ رمضان کے بعد پتہ چلا آزاد جب ہوا وہ قید سے تو اس کو پتہ چلا کہ اس نے جو روزہ رکھا تھا ماہ رمضان تو ابھی پچھلے مہینے گزرا ہے تو اس نے روزہ تو مثلا 2 مہینے 3 مہینے پہلے رکھ لیا ہے. تو اس وقت میں کیا کرے گا وہ؟ اس کو چاہیے کہ وہ قضا کرے. بس انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.